اگر آپ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پر جو نابالغ ہے، میں تو بیٹوں کے لیے بھی یہی کہوں گا، اگر وہ کم عمری میں موبائل مانگے نا، آپ ان کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھیں۔ یہ بات میں بھی کہہ چکا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں، تو آپ مہربانی کر کے فوراً کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ اور درجنوں وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس سے تباہی کتنی آ رہی ہے۔ اب جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو جب آپ سمجھاتے ہیں تو آپ طاغوتیت سے جنگ کرتے ہیں۔ دیٹ از ویری کلیئر۔ ایسا ہی 5 بہنوں کا ایک یوٹیوب کہہ لیں، میں تو اس کو وہ نہیں مانتا، اس کرنج کو، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑا نیگیٹو انفلوئنس ہے۔ میں نے متعدد بار اشارتاً اس کو کرٹیسائز کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب آپ طاغوتیت پر آواز اٹھائیں گے تو وہ کچھ سمجھنے سدھرنے والی بات تو ہوگی نہیں، وہ آگے سے آپ پر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ابھی میڈیا ہائی لائٹ کرتا رہا کہ ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ ان خاتون کے نیگیٹو انفلوئنس کو اور ان سے جڑی جو باقی ان کی بہنیں ہیں، بچیاں ہیں وہ چھوٹی، ان کے ہاتھوں بگڑ گئی ہیں، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اٹس 100% ٹرو، آپ سب کو پتہ ہے بگاڑ آ رہا ہے۔ اب افسوس کہاں ہوتا ہے؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مجھے خبر ملتی ہے، پہلے میرے اس پوڈ کاسٹ کا ایک کلپ دیکھ لیں جس کے بعد یہ جواب دیا گیا۔ اب یہ کلپ دیکھیے۔ اچھا، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، ابھی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، ابھی ایک خاتون کی شادی بھی وائرل ہو رہی تھی، 4-5 بہنیں ہیں ان کی، تو ایون سوائے سہاگرات کے اس سے پہلے اور صبح کے ناشتے تک گیلے بال تک انہوں نے دکھائے ہیں۔ میں اتنا پریشان ہوئی جب میں نے اس کو گیلے بالوں میں دیکھا، یقین مانیے میں ایک عورت ہوں، میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ سیکیور کریں بیٹی اپنی، اگر آپ کی موبائل مانگتی ہے ٹین ایج میں تو اس کے ہاتھ پہ آپ کوئلہ رکھیں، اس کو موبائل نہیں دیں۔ کوئلہ رکھا آپ کو ایک دن زندگی میں کامیاب کر دے گا نہ۔ کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس میں بات یہی تھی کہ جو 5 بہنیں ہیں ان کا ایک چینل بنتا ہے۔ اب کسی بھی گھر سے 5 لڑکیاں اگر اپنے گھر کی اندر کے معاملات دکھانا شروع کر دیں گی کیمرے پہ تو اس کو لوگ دیکھنا شروع کریں گے، اور وہ کیا معاشرتی مائنڈ سیٹ دیکھنا شروع کرے گا مجھے اس پر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ویری مچ نو کہ انہیں کون دیکھ رہے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا پر اس پر ڈالرز یا پیسے بنتے ہیں۔ اب یہ کوئی ہارڈ ورک یا محنت کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ آپ نے کیمرہ اٹھایا، یہ تو چیپسٹ فارم آف کانٹینٹ ہے کہ آپ نے گھر کے اپنے بیڈ روم کے اندر کی چیزیں دکھانی شروع کر دیں۔ فیملی وی لاگنگ کی اصل سمجھیے پہلے۔ فیملی وی لاگنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر سے، اپنے بیڈ روم سے لے کر، اپنے واش روم سے لے کر، اپنے ذاتی معاملات تک کیمرے پہ ڈیلی دکھانا شروع کر دیں، جس میں آپ کی فیملی انوالو ہو، آپ کی اہلیہ۔ اس کو ویوز پڑتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں جھانکنے کی عادت ہے اور اس سے ڈالرز بنتے ہیں، اور ان ڈالر سے وہ عیاشی کر کے اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے گھر تباہ کرتے ہیں۔ یہ ہے فیملی وی لاگنگ۔ اب اگر ایک خاتون ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی کاسمیٹکس کا اس کا سٹور ہے، کلوتھ کا سٹور ہے، اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے اور اپنے اس بزنس کو انہانس کر رہی ہے، یا کوئی معاشرتی اصلاح لے کر آ رہی ہے، درجنوں خواتین ہیں، بانو قدسی ہیں، اس طرح کا جو بھی کانٹینٹ ہے، میڈم عارفہ ہیں، تو وہ ایک الگ طرح کا ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے، اسے فیملی وی لاگنگ سے نہ جوڑا جائے۔ میں نے اپنی گھر میں بھی اس بانو قدسیہ کے کانٹینٹ کی اجازت دے رکھی ہے۔ فیملی وی لاگنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اٹھے، یہ ہم کھانے جا رہے ہیں، یہ ہم پینے جا رہے ہیں، اور اب لوگ اس کو دیکھی جا رہے ہیں مسلسل، پھر تماشے کریٹ کر کے۔ کیسے تماشے؟ ادھر بیگم ڈوب رہی ہے پانی میں اور آپ اپنا ہنی مون کور کر رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، مطلب اس میں غیرت کا عنصر بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ بھاگ رہے ہیں کہ ڈوب تو نہیں گئی، اور کیمرہ آن ہے اور آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور سب ویوز کے لیے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کی بیگم بھوتنما میک اپ کرتی ہیں، آپ کے اوپر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی پرینک ہو گیا، اور آپ اس پر آپ ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک انتہائی تھرڈ کلاس اور چیپسٹ فارم آف تھنگ ہے۔ آپ گھر میں بیویاں مذاق کرتی ہیں لیکن کیمرے پہ لے کر نہیں آتی۔ اسی طرح مجھے بتائیں کون سا باپ، کون سا والد، اب یہ بات معاشرے میں موجود مرد جو ان خواتین کے سرپرست ہیں، میں ابھی قرآنی حوالے آپ کو دوں گا جو آپ کو بہت اسٹرکٹ لگیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، کہ کوئی بھی باپ یہ اجازت دے گا کہ اس کے گھر میں 3 یا 5 بیٹیاں ہوں یا 6 بیٹیاں ہوں، اور ان میں جو ایک بڑا داماد ہے وہ 5 کو کہے، 6 کو کہے، 3 کو کہے اپنا ہاتھ آگے کریں، اور داماد ان ساروں کا ہاتھ چیک کرے اور بتائے کہ ان میں سے اس شخص کی بیوی کون سی؟ مطلب یہ تک ان 5 بہنوں کے کانٹینٹ میں موجود ہے۔ اور پھر آپ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ آپ نے شادی کی، پورے معاشرے میں کتنا بگاڑ اس چیز کو دیکھ کے آیا کہ آپ کیا کرنج دکھا رہی ہیں، کتنے دن یہ سارا یہ جو ٹک ٹاکر میرج کلب ہے، ٹک ٹاکر میرج بیورو ہے، کہ پہلے پھنسائیں گے کسی دوسری ٹک ٹاکر کو،
وہ بھی ایونٹس پہ یہ چھوٹے موٹے انفلوئنسر سے ملتے جلتے رہیں گے. چھوٹوں موٹوں سے مراد یہ ہے کہ جو کرنج میں انوالو, اس کے بعد کوئی پسند آ گئی, چلو کوئی پھنس گئی, پھر شادی ہوگی, پھر 15-20 دن انیل امبانی اور مکیش امبانی, اننت امبانی کا جو خاندان ہے وہ بننے کی کوشش کریں گے. اپنے آپ کو اننت امبانی اور رادھیکا سمجھ لیں گے, اور پھر مکیش امبانی کا پیسہ جو کہ اسپانسرز دے رہے ہیں وہ خرچ کے باقی معاشرے میں وہ بیٹی جس کے گھر میں باپ کی تنخواہ 25,000-30,000 بجلی کے بل پورے نہیں کر سک رہا, یا 35 سال کی وہ معصوم بہن جس کا رشتہ نہیں آ رہا, یا وہ جس کی ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے, یا جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے, اسے ڈپریشن میں مبتلا کریں گے. پھر دلہن بنی ہوئی ہیں اور دکھا رہی ہیں کہ جناب اب میں بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا میک اپ نہیں سنبھالا جا رہا, اور یہ دیکھیں میں پھر بھی دیکھیں میں ویلاگنگ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ میں آپ کو دکھا سکوں میں دلہن بنی. گھر انٹر ہو گئی چیزیں, پھر ایک سین غائب ہوتا ہے, صبح آپ گیلے بالوں کے ساتھ ایمرج ہوتی ہیں. اب یہ ٹیکنیکلی جو مجھے آپ ہٹ بیک کی بات کی گئی, ہٹ بیک تو بھائی اللہ نے آپ اس راستے پہ چل چکے ہیں کہ آپ کو اتنا برا ہٹ بیک ہے کہ کسی نے آپ کو کیا ہٹ بیک کرنا. لیکن اب آپ جو ہٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں نہاتا, اور جو وہ نہاتے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ کچھ کر کے نہا رہے ہو. بھائی اگر آپ کچھ کر کے بھی نہا رہے ہیں تو دیٹ واز حلال, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کیمرے لے کر نکلیں گیلے بالوں کے ساتھ کہ ہوں اسی نہا لیا ہے. تو اچھا کر کے نہائیں یا برا کر کے نہائیں, آپ نے اپنا جواب اللہ کو دکھانا ہے. کیمرہ بند رکھیں. وہ ڈیفالٹ XD ہے نا, میں اس کا بہت بڑا فین ہوں, آپ لوگوں کی صحیح کلاس لیتا ہے, وہ صحیح آپ کو راہ راست پر لانے کی بیچارہ کوشش کرتا ہے, اور صحیح آپ کے لتے لیتا ہے, اینڈ شاباش, اس کو لتے لینے چاہیے. کیمرہ باتھ روم میں نہیں لے جانا ہوتا, بند رکھنا ہوتا ہے. اور اتنی غیرت کسی بھی مرد کو ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جس میں آپ کی پریگننسی کی انوالومنٹ ہے, آپ کی پریگننسی کے الٹرا ساؤنڈز انوالو ہیں, آپ کی باقی چیزیں انوالو ہیں, اس چیز کو نہیں پبلک کرنا. پھر آپ لوگوں کے تحفے تحائف جو انہی یوٹیوب کے ویوز سے کمائے جاتے ہیں, ان کی اس قدر نمود و نمائش کر کے لوگوں کو سائیکولوجیکلی اپ سیٹ کرنا, دس از اگین این ادر ویری بیڈ فارم آف کرنج. یو کین ناٹ ڈو دس کہ پورا ایک ایونٹ سجائیں, اور یہ سب ویوز کا چکر ہے. اور جس کو آپ سو کالڈ مال بند کرنے کی فین سے باتیں کرتے ہیں, یا اس طرح کا کچھ بھی آپ کرتے ہیں, آپ کبھی رات 9-10 بجے ملتان, گجرانوالا, لاہور کے کسی تھیٹر میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ ایک سٹیج ڈانس کرنے والی خاتون کے پیچھے باہر کتنی پراڈوز کھڑی ہوتی ہیں. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فینس کا نام دے دینا بڑا جسٹیفائڈ چیز ہوگی, تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بالکل اسی طرح آپ اگر اپنے گھر کے اندر, اپنے بیڈ روم کے اندر, اپنے باتھ روم کے اندر کیمرہ دکھا رہے ہیں, اور آپ گیلے بالوں سمیت کبھی بھوت بن کے, کبھی ہاتھ شیشے سے کاٹ کے, اور شوہر کو ڈرا کے اور پرینک کر کے, اور وہ شوہر صاحب بھی اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ یہ چیز بک رہی ہے, اور پھر اگین والدین کے ساتھ پرینک کرنا, ان کے ساتھ جھوٹ بول کے کانٹینٹ لینے کی کوشش کرنا, اور پھر 5-6 سالیاں ساتھ کھڑی ہیں اور آپ ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو جاری رکھیں تاکہ یہ پھر اور پھیلے. اور کچھ نہیں, میں ایک سورہ کی آیت آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اپنے گھروں میں سکون سے رہنا, اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چمک دمک نہ دکھلانا, اور نماز قائم کرنا, اور زکوٰۃ ادا کرنا, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اور اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے, اہل بیت اور تمہیں پاک صاف بنائے. یہ آیت عربی میں بھی آپ کے سامنے شیئر ہے, اور قرآن کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس طرح کی درجنوں آیات ہیں. اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر 19 ہے, وہ بھی اسی طرح کی ہدایات دیتی ہے کہ کس طرح فحاشی سے مومنوں کو دور رہنا ہے. پھر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا, یہ بھی ہمارے اسلام کی ٹیچنگز ہیں. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی ماڈرن اٹائر میں بھی جانا چاہتے ہیں, ایون اسلام سے بڑا ماڈرن ریلیجن کوئی بھی نہیں ہے ایز فار ایز موجودہ زمانہ از کنسرنڈ, اور یہی راہ نجات ہے, لیکن اسٹل یو تھنک یو آر بولڈ, تو اس کے بھی کوئی پیرامیٹرز, کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر یو تھنک کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ وہ بچیاں, آپ کی باقی بہنیں آپ سے چھوٹی ہیں, اور اگر وہ آپ کو دیکھ کے کرنج میں انوالو ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر باپ, ہر بھائی کو وہ بیٹی یا بہن, اب میں اس میں کوئی ایکسٹریمزم پروموٹ نہیں کر رہا, اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اس ایج گروپ میں نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں فون ہونا چاہیے, تو فون کی جگہ جو کوئلہ ہے
یہ والدین کی ذمہ داری ہے وہ بیٹر آپشن ہوگا اس کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دینے سے جو اس کی زندگی برباد کر دے یا ایسے معاشرے کے حوالے کر دینے سے جو اس کی زندگی برباد کر دے. یہ باتیں شاید ابھی سمجھانا مشکل ہے کیونکہ طاغوتیت کے دنیا میں طاغوتیت مطلب اینی تھنگ جو اللہ نے منع کیا ہے پر آپ وہ کریں. تو اگر آپ طاغوتیت کے زمانے میں سمجھانے کی کوشش کریں اور اس پر درجنوں چینلز پر خبریں لگ جائیں جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اچھا یو ہائی لائٹڈ دس کہ ہٹس بیک, اور ہم نے کوئی نیگیٹو بات کر دی جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ گیلے بال آپ کیمرہ بند بھی کریں گے تو ٹھیک ہے, آپ کو یہ اپنا واش روم اور اپنے انتہائی پرسنل مومنٹس نہیں دکھانے چاہیے. تو یہ اس سے بڑی مثبت بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی اس معاشرے میں. تو اسٹل اس کو بہت سارے چینلز نے یہ ساری نیوزز آپ کے سامنے چل رہی ہیں کور کیا, تو آئی اپریشیٹ کہ یو کورڈ اٹ اور آپ نے دکھایا اس سب کو. لیکن اس سب میں بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ یہ سب بھی لکھیں کہ معاشرتی اصلاح کے لیے ہمیں ایسے مواد کو لوگوں کے ذہنوں سے کھرچ کے باہر نکالنا ہوگا, ہمیں ذہنی اصلاح کا کام کرنا ہوگا. کسی باپ کو ہمیں اتنی الاؤنس پر یا اس کو اتنا مجبور نہیں کر دینا کہ وہ داماد کو کہے کہ 5 بیٹیاں ہیں تو ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ تمہاری بیوی کون سی ہے, تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. پٹی اس نے داماد نہیں اپنی آنکھوں پہ باندھ لی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے معاشرے میں بہت زیادہ وہ پھیلے گا جو نہیں روکا جا سکتا. اس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں. اس سے 12 13 سال کی بچیاں, 14 سال 15 سال کی بچیاں ہوٹلوں میں ڈیٹیں مارتی مل رہی ہیں, ہوٹلوں کے کمروں میں اپنی عزتیں تار کرتی مل رہی ہیں, بے حیائی عام ہو رہی ہے. اسی سب سے سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں. ایک ہم بچی دیکھتے ہیں وہ انسٹا پہ کچھ لگانا شروع ہوئی, اس کے بعد اس کے کپڑے کم شروع ہوئے, ابھی 15-16 سال عمر ہوتی ہے اور اس کے بعد دبئی مالدیو سے اس کی تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. مجھے بتائیں اس کو کون اٹھا کے وہاں لے جاتا ہے؟ کیا اس لڑکی میں گر لگ گئے کہ ایک لوور مڈل کلاس لڑکی جو ہے وہ دبئی اور مالدیو سے اپنی ریلیں پھینکنا شروع ہو گئی, ریلز ڈال رہی ہے ماڈرن کپڑوں میں. اسے کون لے گیا وہاں جبکہ اس کے باپ کی تنخواہ تو 30-40 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. اس کو وہی موبائل لے گیا جس کی جگہ اگر ہاتھ پر کوئلہ رکھ دیا جاتا تو یہ نہ ہوتا. اب بھی ہٹ بیک کریں کیونکہ میں نے تو اب کلیئرلی سارا کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بیڈ روم, اپنے واش روم, اپنے گیلے بال یا فضول قسم کے پرینک کریٹ کر کے اپنے گھر کی اندر کی باتیں, ایون حاملہ بیویاں ڈسکس کرنا, ان کی وامٹنگ کے ویلاگز بنانا, ان کی الٹیوں کے ویلاگز بنانا, اس کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ فیملی ویلاگنگ اس حد تک گڑھے میں گر چکی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر کچھ سپورٹ نہیں کیا جاتا. اینڈ اگر آپ کا سو کالڈ یوٹیوب چینل جو ہے, اچھا پھر ایک لاسٹ بات میں کہوں گا, کولیب کر لیں. مجھے کہا گیا کہ آپ کو اگر ویوز چاہیے تو آپ ہم سے کولیب کر لیں. جس حالت طاغوتیت میں آپ ہیں, آپ کی وجہ سے وہ بیچاری چھوٹی بچیاں جو آپ کی 3-4 بہنیں ہیں تو آپ 5 ہیں, اور آپ کے ساتھ جڑے مرد بھی جس طاغوتیت کا شکار ہے, ایسی طاغوتیت میں تو میں چاہوں گا کہ میرا اس شہر میں بھی گھر نہ ہو جہاں آپ بستے ہیں جب تک آپ راہ ہدایت پر نہیں آ جاتے. میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ راہ ہدایت پر آئیں. اور میں نے اب معاشرے پر چھوڑا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں خواتین کیمرے اٹھا کر یہ سب شروع کر دیں جس میں پرینکس فضول قسم کے ویوز کے چکر میں, جس میں ہر قسم کا ننگ دھڑنگ شامل ہو اور ہر چیز کیمرے پر ریکارڈ کی جائے, آپ کے بیڈ روم, آپ کے واش روم کی سے لنکڈ ہے, تب تو آپ اس سب کو پروموٹ کریں, اس کرنج کو, کیونکہ آگے آپ کی بھی بیٹی ہیں, آپ کی بھی بہنیں ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے اور اس سے معاشرے میں بہت بگاڑ آ رہا ہے, تب بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ہم بات کرتے رہیں گے, آپ اسے ہٹ بیک لیں یا سٹ بیک لیں یا سیٹ بیک لیں, آپ غلط کر رہے ہیں. یہ طاغوتیت ہے اور آپ اس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ انتہائی منفی گڑھا ہے. اس سے بہت سارے گھر تباہ ہو جائیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو دیکھنے والی زیادہ تر بچیاں ٹین ایجرز ہیں, بچے ٹین ایجرز ہیں. خدا را انہیں ایسے کرنج کی طرف, ایسی گری ہوئی حرکات کی طرف نہ لے کر جائیں. میں اس دن سے پناہ مانگوں گا جب کوئی باپ اپنی 5 بیٹیوں کو سامنے کھڑا کر کے ایک داماد کے ہاتھ پہ پکڑائے گا کسی کا ہاتھ اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہے گا پہچانو بیوی کون سی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے تو ویل جسٹیفائڈ, آئی ہٹ بیک. میں نے صحیح ہٹ کیا آپ لوگوں کو. اگر آپ کو لگتا ہے جسٹیفائڈ ہے تو میں ایسے ہی ہٹ کرتا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.